استغفار کرنے والے لوگوں کو، اللہ سے معافی مانگنے والے لوگ جو ہوتے ہیں میرے رب کو بڑے پسند ہوتے ہیں۔ تو اسی بنا پر، اسی بنیاد پر آیت کریمہ تلاوت کی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ جو بے حیائی کر بیٹھے، کوئی گناہ کر بیٹھے، اور ظلموا انفسہم، یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے۔ اب برائی ہے، گناہ ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو یوں سمجھے کہ انسان اپنے جسم پر، اپنی جان پر ہی وہ ظلم کرنے والا ہوتا ہے۔ ان گناہوں کی وجہ سے انسان تنگ دست ہو جاتا ہے، ان گناہوں کی وجہ سے انسان کے چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی عمر کی جو برکتیں ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آخرت میں اس کا سزا الگ ہے، دنیا میں بھی بڑا اس کا وبال ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو نافرمانی ایسے ہے جیسے ہم نے ظلموا انفسہم، اپنی جانوں پر ہی ظلم کیا۔ اب انسان ہے، نادانی کر بیٹھا ہے، گناہ کر بیٹھا ہے، تو اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ میرا رب فرماتا ہے اللہ کا اسے ذکر کرنا چاہیے۔ فاستغفروا لذنوبہم، تو اپنے گناہوں سے اسے معافی مانگنی چاہیے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اسے علم ہونا چاہیے اس کے گناہوں کو اور کوئی معاف نہیں کر سکتا، لیکن اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب ہم اپنے رب سے التجائی کرتے ہیں، عرض گزاریاں کرتے ہیں، اپنے رب کے سامنے روتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، تو ہمیں علم ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور ہمارا گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی بھی نہیں، کوئی بھی ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ وَلَمْ يَصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ کہ ان گناہوں پر، ان نافرمانی پر وہ پختہ نہیں رہتے، قائم نہیں رہتے جو انہوں نے وہ عمل کیا ہوتا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، یہ انداز، یہ انداز آیت مجھے بتلا رہا ہے کہ کسی گناہ پر قائم و دائم نہ رہنے والے لوگوں کی اللہ توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص گناہ بھی کرتا رہے اور توبہ کرتا رہے، پھر گناہ کرتا رہے، توبہ کرتا رہے، یا توبہ کرتے ہوئے اس کے دل کے اندر یہ خیال ہو کہ ابھی توبہ کر لیتا ہوں پھر اس گناہ کو کروں گا، ابھی توبہ کر لیتا ہوں پھر میں نے اس گناہ کو کرنا ہے، تو اللہ نے فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا، کہ جو اپنے گناہوں پر پکا نہیں رہتے، ان کے دلوں کے اندر یہ خیال نہیں ہوتا، زبان سے تو وہ اقرار کریں کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، لیکن دل و دماغ میں ان کا یہ ہو کہ ہم نے دوبارہ اس گناہ کو کرنا ہے، تو ایسے لوگوں کی اللہ توبہ کو قبول نہیں کرتا۔ تو اس آیت کریمہ کا انداز تھوڑا سا حضرت مریم مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے اس حدیث کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اذا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ یقول باب الرجل، کہ کوئی بھی شخص گناہ کرتا ہے، یذنب ذنبا، کوئی مرد گناہ کرتے ہوئے گناہ میں گرفتار ہو جاتا ہے، یا یوں سمجھے کہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے ثم یقول، کوئی بھی شخص
ہم انسان ہیں، خطائیں ہم سے ہوتی ہیں، ہم انسان ہیں، غلطیاں ہم کرتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی شخص سے گناہ ہو جائے سننا ہے وہ شخص کو کھڑا ہو جاتا ہے، فَيَتَطَهَّرُ پاکی حاصل کرتا ہے۔ پاکی سے مراد اللہ سے معافیاں مانگنا بھی ہے۔ ایک تو ذہنی پاکی ہوتی ہے جو ہم نہانے سے حاصل کرتے ہیں، تو یہاں پر ذہنی پاکی بھی مراد لی جا سکتی ہے اور باطنی پاکی بھی مراد لی جاتی ہے، اور باطنی پاکی سے مراد یہ ہے کہ وہ بندہ جب گناہ کرتا ہے پھر اللہ سے شرمسار ہو جاتا ہے، اسے ندامت آتی ہے، وہ گر گراتا ہے، روتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، ثم یصلی پھر اللہ سے معافی مانگنے کے بعد نماز بھی پڑھتا ہے، یستغفر اللہ الا غفر لہ پھر اللہ سے استغفار کرتا ہے، اسے معلوم ہے کہ میرا رب میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ثم قرأ هذه الآيات تو حضرت خلیل مرتضی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو پڑھا کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، کہ وہ لوگ جو بےحیائی کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اور ظلموا انفسهم کہ اپنی جان پر ظلم کر لیتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اپنے رب کی نافرمان ہوتے ہیں، اپنے رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور ہر لمحہ ہمارا ایسا گزرتا ہے کہ کچھ ایسے لمحے ہوتے ہیں جو ہم اپنے رب کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ زندگی کے اکثر حصہ ہمارا اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے گزرتا ہے۔ اگر اپنے رب کی ہم نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں، پھر وہ گناہوں پر پکا دائم نہ رہنے والے شخص کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ جو شخص اپنے رب سے استغفار کرتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگتا ہے۔ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی علیہ رحمۃ کی یہ کتاب ہے، جہاں پر ایک بنی اسرائیل کے واقعے کو نقل کیا ہے کہ وہ شخص تھا جس نے 20 سال تک اپنے رب کی اطاعت کی، فرما برداری کی، اور 20 سال میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا جو اس نے اپنے رب کی یاد سے اسے غافل کر دیا، کوئی ایسا لمحہ اسے میسر نہیں آیا۔ جب 20 سال گزر گئے تو دوسرے 20 سال جب آئے تو اس نے نیکیاں چھوڑ دی، جو کام کیے اس نے گناہ ماری، اللہ کی نافرمانی کی۔ اب اس کے 20 سال اطاعت کے گزرے اور 20 سال اس کی نافرمانی کے گزرے، پھر جب 20 سال اللہ کی نافرمانی کے گزرے تو وہ پریشان ہوا، اپنے رب سے التجا کرنے لگا، مالک 20 سال میں نے تیری عبادت کی ہے، تیری اطاعت کی ہے، اور 20 سال ایسے گزرے ہیں جو میں نے تیری نافرمانی کی۔ اللہ رب العزت نے اس بنی اسرائیل کے شخص کو فرمایا کہ جب تو میری اطاعت کرتا تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا، تو میں خدا بھی تجھ سے محبت کیا کرتا تھا۔ اب جب تو مجھے یاد کرتا تھا، جب تو میری اطاعت کرتا تھا، تو میں بھی تیری دعاؤں کو قبول کرتا تھا، جب تو نے مجھے بلا دیا تھا تو میں رب نے بھی تجھے بلا دیا، تو نے میری نافرمانی کی تو میں نے تمہیں مہلت دی، مہلت دی تاکہ تم میری طرف پلٹ سکے۔ اگر میں چاہتا تو اسی وقت بھی تجھے ان گناہوں کی سزا دے سکتا تھا، اگر میں چاہتا تو تیرے گناہوں پر پکڑ کر سکتا تھا، لیکن میں نے پکڑ نہیں کی، تجھے مہلت دی ہے۔ اگر آج تم اپنے گناہوں سے تائب ہو کر میری بارگاہ میں پھر آنا چاہتا ہے تو میری رحمت کے دروازے اب بھی تیرے لیے کھلے رہتا ہے، ابھی تیرے لیے کھلے رہتا ہے۔ اب اس واقعے سے ہمیں ملتا یہ ہے
کہ زندگی کے جتنے لمحے ہمارے پاس باقی ہیں جو بچے ہوئے ہیں، اگر ہم اب بھی اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیں اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائیں، سچی سچی توبہ کر لیں تو اللہ کی رحمت کے دروازے اب بھی ہمارے لیے کھلے نظر آتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم اتنی زندگی گناہوں سے بھری ہوئی گزار چکے ہیں، اب ہمارے لیے رحمت کے دروازے بند ہیں، ایسا نہیں، بلکہ میرا رب اب بھی ہمارے لیے دروازوں کو کھلا چھوڑا ہوا ہے کہ میرا بندہ ہے تبھی تو میری طرف لوٹے گا، جب وہ میری طرف لوٹے گا تو میں اس کے گناہوں کو بھی معاف کروں گا۔ اس انداز کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے سمجھے، مفہوم حدیث ہے اور یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب انسان اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے سے کتنا خوش ہوتے ہیں، کتنا راضی ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک مثال دے کر واضح فرما دیا کہ ایک شخص ہو جو جنگل میں اور اس کی سواری پر اس کے کھانے پینے کا سامان لگا ہوا اور وہ اس سواری کو باندھنے کے بعد وہ لیٹ جائے، سو جائے، جب اس کی آنکھ کھلے تو وہ سواری وہاں پہ موجود تھا، سواری کہیں چلی جائے اور کھانا اسی پر تھا، کھانے پینے کا سامان بھی اسی پر۔ اب وہ سواری جب غائب ہو جائے تو وہ بندہ اٹھتا ہے، اٹھ کر اس سواری کو ڈھونڈتا ہے کہ اس پر کھانے پینے کی اشیاء تھے، وہ جنگل تھا، کوئی آس پاس بندہ بھی نہیں ہے، تو پانی بھی پینے کے لیے نہیں ہے، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ وہ بندہ دوڑ کر تھک جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، مایوس ہو کر وہ سوچتا ہے کہ جاؤں جس جگہ پر سویا تھا وہیں جا کر پھر لیٹ جاتا ہوں اور اپنی موت کا انتظار کرتا ہوں۔ جب اس کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے وہ جنگل اور آس پاس کوئی ایسا بندہ بھی نہیں ہے جو اس کی خیر خواہی کر سکے، اس کو پانی دے سکے، اس کے لیے جو کھانے پینے کا انتظام کر سکے، کوئی جنگل میں ہے بھی نہیں۔ اور وہ بندہ آئے اور آ کر لیٹ جائے، تھوڑی سی آنکھ لگنے کے بعد پھر دوبارہ اس کی آنکھ کھلی، دیکھے کہ سواری بھی موجود ہے اور سواری کے اوپر جو کھانے پینے کی اشیاء ہے وہ بھی موجود ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس بندے کو جب موت کے آثار کو دیکھ چکا تھا، موت کا منظر دیکھ چکا تھا، اسے معلوم تھا کہ میری کھانے پینے والی اشیاء چیزیں سواری ساری غائب ہو گئی ہیں، اب وہ موت کا انتظار کرتے ہوئے اچانک اس کو یہ چیزیں مل جائے تو اسے کتنا خوشی ہوگی، کتنا خوش ہوگا۔ تو فرمایا کہ جب بندے کو کھانے پینے کی اشیاء مل جانے سے جتنا خوشی ملتی ہے، میرے رب کو جو بندہ توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، میرا رب اس سے بھی زیادہ اس بندے سے خوشی کا اظہار کرتا ہے، اس بندے سے اللہ خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اب اس حدیث کا مقصد خلاصہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے رب سے ایک تو اپنے زبان کے ساتھ ڈٹا ہوا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جو آپ زبان سے تسبیح پڑھتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، ہمارا دل و دماغ اس زبان کے ساتھ نہیں ہوتا، اس تائب ہونے سے اس استغفار پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ استغفار وہ فائدہ دیتا ہے جو زبان سے الفاظ نکلتے ہو لیکن اس کی تاثیر دل کے اندر بھی پڑتی ہے۔ جیسے ہم نماز کے بعد تسبیح فاتحہ پڑھتے ہیں، ویسے پڑھتے ہیں تو ہمیں خود کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرح پڑھتے ہیں، اتنی جلدی سے ہم نے پڑھ لی۔ ویسی عبادت کو، ایسی تسبیح کو بھی عبادت اب ہو گئی۔ تسبیح کرنی ہے اپنے رب کی تو پھر تسبیح ایسے کرو کہ زبان کو بھی علم ہو اور دل کو بھی علم ہو، معلوم ہو کہ ہم اپنے رب کی اطاعت کر رہے ہیں، اپنے رب کی شان کو بیان کر رہے ہیں۔
جیسا کہ مفہوم حدیث میں ہے یہ نماز کی موضوع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمی اللہ لمن حمیدہ کہا تو ایک صحابی رسول تھے جس نے آگے پڑھا کہ سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد ربنا کثیر الحمد، اے اللہ میں تیری حمد کرتا ہوں کثیر انداز سے میں بیان کرتا ہوں اور ہر لمحے کے لیے میں تیری تسبیح بیان کرتا ہوں۔ اب ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں سمی اللہ لمن حمیدہ کا ترجمہ کرنا ہے، اور وہ صحابی تھے عربی جاننے والے، اس نے جب سنا تو اللہ کی حمد کثیر انداز سے کرنا شروع کہ سمی اللہ لمن حمیدہ، اللہ اس شخص کی حمد کو سن لیتا ہے جو اللہ کی حمد کو بیان کرتا ہے۔ سمی اللہ، اللہ سن لیتا ہے، لمن حمیدہ، من وہ شخص جو ہم اللہ کی بیان کرنا۔ تو جب صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے سمی اللہ سنا، اس کا دل بڑا خوش ہوا کہ اچھا میں جو حمد کرتا ہوں میرا رب سنتا ہے۔ تو جب اس کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو تو اس نے پھر آگے روایت پڑھی، تو روایت میں موجود ہے کہ اس نے کہا کہ حمدن کثیرا، اے اللہ میں تیری بہت زیادہ تعریفیں کرنے والا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب، اس روایت کو سنانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ الفاظ منہ سے جو نکالو اس کی تاثیر ہمارے دلوں تک بھی جانی چاہیے۔ اللہ سے جب معافی مانگو، استغفار کرو، اللہ سے جب گناہوں سے تائب ہونے کی دعا کرو تو اس کے اثر اپنے جسم پر بھی نظر آنا چاہیے۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ نے تفسیر بحر العلوم میں ایک انداز اپنایا کہ الاستغفار باللسان والندامت بالقلب، کہ استغفار زبان کے ساتھ ادا کرنا اور دل کے اندر اس کی ندامت کو رکھنا، اس کو استغفار کہا جاتا ہے۔ فرمایا یقال الاستغفار باللسان بغیر ندامت القلب، ایسا شخص جو استغفار صرف زبان سے کہتا ہے بغیر ندامت القلب، اس استغفار کا اثر اس کے دل کے اندر موجود نہیں ہوتا تو اس کے استغفار کرنے کا بھی اسے کوئی فائدہ نہیں، اس کے استغفار کرنے کا بھی اسے فائدہ نہیں۔ تو استغفار کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، اپنے گناہوں پر تائب ہونا ہے، تو گناہوں پر تائب ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ استغفار کا اثر ہمارے دلوں کے اندر بھی پڑتا ہو اور ہم ان گناہوں پر شرمندہ بھی ہو اور آگے نہ کرنے کا پکا ارادہ بھی کیا ہو، اس کو استغفار کہا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بندہ پکی توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے رب سے پکی سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے وہ گناہ بھی اس نے دھلوا دیتا ہے، جو فرشتے گناہ بھی دھلوا دیتے ہیں، جن کو کرامت کاتبین کہا جاتا ہے، ان کو اللہ گناہ لکھنا بھی بھلا دیتا ہے یا اس گناہ کو مٹا دیتا ہے، اور جس زمین پہ کرتا ہے تو کل قیامت والے دن زمین کا وہ حصہ بھی گواہی دے گا کہ فلاں بندے نے میرے اوپر بیٹھ کر یہ گناہ کیا۔ جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ زمین سے بھی اس گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ سچی توبہ کرنا ضروری ہے، تائب ہونا ضروری ہے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنا ضروری ہے۔ جو بندہ التجا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بولتا ہے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہ کو ضرور معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ کل قیامت والے دن جب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، میرا رب اسے ایک گناہ کے بارے میں بھی نہیں بتائے گا کہ فلاں تو نے میری نافرمانی کی تھی، کیونکہ اللہ خود ہی اس گناہ کو مٹا دے گا۔ اب گناہوں کے انداز میں ہماری زندگی ہر لمحہ اپنے رب کی نافرمانی میں بھری ہوئی،
اب جتنے گناہ ہم کرتے ہیں ہمارا رب ہمیں دیکھتا ہے، جانتا ہے میرا بندہ میری نافرمانی کرتا ہے۔ اگر میرا رب چاہے تو ہمارے گناہوں کو عیا بھی کر سکتا ہے، ظاہر بھی کر سکتا ہے، لیکن ہمارا رب ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے اس وجہ سے کہ میرا بندہ ہے آج غفلت میں ہے، لیکن ایک لمحہ ایسا آئے گا کہ یہ میرے سامنے گڑ گڑائے گا، جب یہ گڑ گڑائے گا تو میں اس کے گناہوں کو معاف کروں گا۔ اسی انداز میں تھوڑا سا ایک نظام کے تحت دیکھیے کہ ایک گناہ میرا باپ کیوں دیکھے، ایک گناہ میرا باپ کیوں دیکھے، تیرے دیس نکالا کہ جو ہم نافرمانیاں کرتے ہیں رب کی، اگر ایک دن اپنے والدین کی نافرمانی کریں تو والدین ہمیں گھر سے باہر نکالتے ہیں، یا ایسے گناہ جو ہم کرتے ہیں ہمارا رب ان گناہوں کو دیکھتا ہے، اگر اس ایک گناہ کو ہمارے والدین دیکھ لیں تو ہمیں گھر سے بھی وہ باہر نکالتے ہیں۔ ایک گناہ میرا باپ کیوں دیکھے، تیرے دیس نکالا، نہ گناہ میرا مالک دیکھے جڑا پردے پاون والا۔ کتنے گناہ زندگی کے ایک لمحے میں کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت اگر چاہتے تو ہمارے گناہوں کو ظاہر کر دیں۔ ہم گناہ کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں تو لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہو جاتا ہے، لیکن میرا رب ان کے گناہوں پر، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اس وجہ سے کہ یہ میرا بندہ ہے، ایک لمحہ آئے گا کہ مجھ سے استغفار کرے گا، مجھ سے معافیاں مانگے گا، گڑ گڑائے گا تو میں اس کے گناہوں کو معاف کروں گا۔ اس انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا، بنی اسرائیل کا ایک شخص جو بار بار توبہ کرتا، بار بار وہ توبہ کرتی، کہتا کہ میں گناہ نہیں کروں گا، پھر وہ گناہ کرتا، لیکن اس کا تصور، اس کا انداز صرف زبان سے نہیں ہوتا تھا، اس کے استغفار کا اثر اس کے دل پر بھی پڑتا، دل سے بھی وہ طائب ہوتا تھا، لیکن بندہ ہے پھر وہ گناہ کر لیتا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ جاؤ اس بندے کو کہہ دو کہ ہر وقت توبہ کرتا ہے، پھر توڑ دیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر توڑ دیتا ہے، اسے کہہ دو کہ تمہارا رب تم سے خفا ہو چکا، تمہارا رب تم سے ناراض ہو چکا۔ اب وہ رب تم سے کوئی تعلق نہیں جوڑنا چاہتا، تجھ سے محبت نہیں کرنا چاہتا، نگاہ رحمت تیرے اوپر نہیں رکھنا چاہتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو کہا کہ تو بار بار توبہ کرتا ہے، پھر توڑ دیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر توڑ دیتا ہے، اب تیرا رب جو ہے نا تجھ سے تنگ آ گیا ہے اور تجھ سے خفا ہو چکا ہے، اب وہ تجھ سے سخت ناراض ہو چکا ہے۔ تو وہ بندہ جنت کی طرف بھاگا اور بھاگتے ہوئے اپنے رب سے یہ التجا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر ایک التجا کر رہا تھا کہ اے اللہ میرے گناہ زیادہ ہیں یا تیری رحمت بڑی، میں نافرمان ہوں، تیرا بندہ ہوں، اگر تمہیں گناہوں پر سزا دینی ہے تو روئے زمین پر جتنے انسان بستے ہیں تمام کے گناہوں کا بوجھ میرے اوپر ڈال دے، جتنی سزا دینی ہے مجھے دے دے، کسی مسلمان کو تنگ نہ کر، کسی مسلمان پر عذاب نہ بھیج، ہر مسلمان کا دکھ سکھ میرے سامنے ہے تو ان کی جتنی تکلیفیں ہیں اے اللہ تو میرے اوپر ڈال۔ وہ بتا اپنے رب سے اس انداز سے التجا کر رہا تھا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ رومڑ دیندہ میل دبا دے، رکھڑے یار بنا دے، کہ جو بندہ ہوتا ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا، تو جب بندہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت جو ان کے گناہوں کی مائل ہوتی ہے، جو ان کا دل گناہوں سے سیاہ ہو جاتا ہے، اللہ اس رونے کی وجہ سے اس کے دل کو بھی صاف فرماتا ہے۔ رومن دل دا میل دبا دے، رکھنے یار بنا دے، رومن والا یارو وہ جہنم نہ جائے۔ کہ جو دنیا میں اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، جتنا انداز جتنا منشا اپنے رب کو منانے والا ہوتا ہے اور اپنے رب کو مناتا ایسے ہے کہ رو رو کر اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہے اور اپنے رب کے رحمت کا بھی اقرار کرتا ہے۔
آج ہم ہیں ہزاروں گناہ کرتے ہیں، ہم پہلے تو استغفار ہی نہیں کرتے، پہلے تو اپنے رب سے معافی نہیں مانگتے، اگر معافی مانگ بھی لے تو صرف ہماری زبانی کیفیت ہی استغفار پڑھنے والی ہے، اس کا تصور، اس کا انداز ہمارے دلوں کے اندر اثر کرنے والا نہیں، ہمیں یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے استغفار کیا ہے تو استغفار کرنے کا معنی کیا ہے، اب استغفار کر رہے ہیں تو استغفار کہتے کسے، ہمیں تو اس کا نہیں علم، ہم تو اس کے بارے میں بھی توجہ نہیں رکھتے، ہمیں یہ بھی نہیں جانتے کہ آپ اپنے رب سے استغفار کر رہے ہیں تو اس استغفار کرنے کا معنی کیا ہے، ہم اپنے رب سے التجا کون سے کر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا کچھ شخص اپنے رب کے سامنے التجا کر رہا تھا، اے اللہ کیا تو بخیل بن گیا، اب تو میری بخشش نہیں کرے گا، تیری رحمت اتنی وسیع ہے، تیری رحمت اتنی وسیع ہے کہ اتنے میرے گناہ بھی نہیں ہے، اے مالک تو اپنی رحمت کو دیکھ میرے گناہوں کو دے۔ اس وقت جب وہ بندہ اس طرح سے التجا کر رہا تھا تو میرے رب کی رحمت اس پر برسنے لگی اور غیب سے آواز آئی، اے میرے بندے تو نے میری رحمت کو پہچان لیا ہے، جا جو تو نے زندگی میں گناہ کیے ہیں وہ بھی میرے معاف کر دیے، آگے جو تو گناہ کرے گا میں رب تیرے وہ گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ رویا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ التجا کر رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، اللہ کی رحمت کی واسطے دے رہا تھا۔ تو جو بندہ روتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، جو بندہ شرمندہ ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ اس پر ضرور بے ضرور کرم فرمائے۔ اور یہ گناہ صرف ہماری آخرت خراب کرنے والے نہیں ہوتے، ہمارے صرف قبر خراب کرنے والے نہیں ہوتے کہ ہم سمجھیں کہ دنیا میں رہ گئے تو ہم جتنے گناہ کر لیں ان کا اثر نہیں پڑتا، بلکہ دنیا میں جو شخص ہوتا ہے ان گناہوں کی نوسط سے یہ بنتی ہے کہ اس کے رزق کے اندر جو اللہ برکتیں ڈالتا ہے برکتوں کو میرا رب ہٹا دیتا ہے، ان گناہوں کی نوسط۔ اور جب بندہ اللہ سے التجا کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روتا ہے، استغفار کرتا ہے تو اللہ اس استغفار کرنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں، دنیا کی تنگ دستی کو بھی میرا رب دور فرما دیتا ہے۔ ابراہیم شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لازم الاستغفار جعل اللہ له بكل حب فرجا، کہ جو بندہ استغفار کو لازم کر لیتا ہے، جو بندہ ہر لمحہ استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، گر گراتا ہے کہ جعل اللہ له بكل حب فرجا، اللہ اس کی زندگی کے تمام تکلیفوں کو دور فرما دیتا ہے۔ ایک فرمانے مصطفیٰ کہ اللہ اس کے تمام تکلیفوں کو دور فرما دیتا ہے۔ وَمِن كُلِّ ضَيِّقٍ مَخْرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کی تنگ دستیوں کو دور فرما دیتا ہے، ایسے شخص کو اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں پہ اس بندے کو وہم و گمان تک نہیں ہوتا، اللہ وہاں سے اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ اب جب بندہ اللہ سے معافیاں مانگتا ہے، بس اوقات کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں امید نہیں ہوتی کہ کہیں سے کچھ آ جائے گا، لیکن اللہ رب العزت ان دروازوں سے ہمیں بھیج دیتا ہے جو دروازے ہمیں لگتے ہیں کہ وہ بند کر دیں، لیکن کرنا کیا؟ کرنا استغفار ہوتا ہے، کرنا کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنی ہوتی ہے، کرنا کیا ہوتا ہے؟ کرنا ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہوئے روتے رہیں تو اللہ ایک دن ہمارے اوپر ضرور کرم فرمائے گا اور ہماری مشکلات کو بھی میرا رب دور فرمائے گا، میرا رب ہماری مشکلات کو بھی۔ تو بلند آواز سے آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ میرا رب ہماری مشکلات کو بھی دور فرماتا ہے، ہمارا رب ہماری مشکلات کو بھی، ہمارا رب ہماری مشکلات کو بھی۔
ہمارا رب ہماری مشکلات کو بھی دور کیوں فرماتا ہے؟ کیونکہ ہم اس رب کے بندے ہیں۔ رب کے علاوہ اور تو کوئی دروازہ ایسا نہیں جہاں پر ہم التجائیں کر سکیں، جس دروازے پر ہم جا کر رو سکیں، اور جو اتنا ہم پر کرم فرمائے، ہمارے گناہوں پر بھی پردہ ڈال دے، وہ صرف میرے رب کی ذات ہے۔ جب ہم اس رب کی ذات کے سامنے التجائیں کرتے ہیں تو اللہ ہماری مشکلات کو دور فرما دیتا ہے۔ تو اس انداز کو حضرت لقمان علیہ السلام کے اس قول سے سمجھیے جو شعب الایمان میں موجود ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے کہ یا بنیا لا تؤخروا التوبۃ فإن الموت یأتی بغتۃ، کہ میرے بیٹے کبھی توبہ مؤخر نہ کر، توبہ کرنے میں کبھی دیر نہ کر، فإن الموت یأتی بغتۃ، کہ موت ایسی ہے جو اچانک آ جانے والی ہے۔ موت نے تمہیں مہلت نہیں دی، تمہیں ایک لمحے کا وقفہ نہیں دینا کہ تم استغفار کر لے، تم توبہ کر لے، تم گناہوں سے معافی مانگ لے، نہیں۔ موت ایسی چیز ہے جو اچانک آنے والی ہے۔ اے میرے بیٹے، جب بھی تم سے گناہ ہو جائے تو گناہ کو کبھی مؤخر نہ کرنا، کبھی لیٹ نہ کرنا، فوراً اپنے رب سے رجوع کرنا۔ آج ہمیں کہ ہماری زندگی کے لمحات گناہوں سے بھرے ہوئے، آج ہم نے اپنے رب کی نافرمانی میں دن رات دن کیا ہوتا ہے، اگر ہمیں چاہیے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے موت کا ذائقہ چکھا، اور اسی انداز کو قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، کہ جب انسان گناہوں میں غرق ہو جاتا ہے، گناہ کرتا ہے، جب اس کے پاس موت آتی ہے تو اس وقت وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ مجھے ایک لمحے کی مہلت عطا فرما۔ اللہ رب العزت اس وقت اسے مہلت نہیں دی، اسے ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ ایسا نہیں کہ اللہ رب العزت پھر کہے کہ اچھا میں موت کو روک لیتا ہوں تو توبہ کر لے، نہیں۔ جب موت آئے گی تو اس وقت پھر کوئی بچنے کا راستہ نظر نہیں آئے گا، کوئی بچنے کی کیفیت نظر نہیں آئے گی۔ پھر ایسا نہیں ہوگا کہ آپ بچ سکیں گے، بلکہ اب جو ہمارے پاس وقت ہے صرف یہی وقت ہے کہ ہم رات کو سونے سے پہلے اپنے دل کے سارے گناہوں کی معافی مانگ کر سوئیں۔ اور حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ قائم شیء احب الی اللہ شاء الشباب، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو توبہ کرنے والے شخصوں میں سے جو نوجوان ہوتا ہے وہ جب تائب ہوتا ہے تو اللہ اسے اپنا محبوب بنا۔ اب ایک بوڑھا آدمی ایسا نہیں کہ اس کی اللہ توبہ کو قبول نہیں کرتا بلکہ اس کی بھی قبول کرتا ہے۔ ایک بڑا آدمی ہے جس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ کر سکے، اب وہ تو بے بس ہو چکا ہے، اب اس کو توبہ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب نوجوان ہے، اس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، وہ گناہ کر سکتا ہے، لیکن اس وقت جب وہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ سے طائب ہو جاتا ہے، تو اللہ اس بندے کی توبہ کو بڑا قبول فرماتا ہے، بڑا خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ ایک انداز ہے کہ اس انداز سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ہر لمحہ اللہ سے طائب ہونا چاہیے، مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، کوئی لمحہ ایسا نکالنا چاہیے، کوئی ایسی تنہائی کا وقت نکالنا چاہیے جس تنہائی میں ہم بیٹھ کر اپنے رب کے سامنے رو سکیں، اپنے رب کے سامنے گر گرا سکیں، اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کر سکیں۔ کوئی ایسا لمحہ ہمارے پاس ضرور ہونا چاہیے، چاہے وہ گھر میں بیٹھے ہو، چاہے وہ کسی کام میں ہو، کسی دفتر میں ہو، چاہے وہ مساجد میں بیٹھے ہو، لازمی نہیں کوئی دیکھے گا تو ہم روئیں گے، نہیں، جو تنہائی میں ہم اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے تو اللہ اس وقت ہمارے اوپر رحمت بھی فرمائے گا اور ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا۔ تو دعا ہے کہ